خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زائد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمانوں کی دنیا بھر میں بہت سارے مقدس مقامات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں پیدا ہوئے اور یہاں کعبہ شریف بھی ہے، اور مدینہ پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک اور جنت البقیع بھی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں بتائیں، یہاں کیا ہے؟ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، اور اس کا قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ذکر بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد اقصی بہت ہی مطلب ہے کہ تاریخی مسجد اسلام کی اہم ترین مسجد ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات یہاں تشریف لائے تھے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پورے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور اس پر یعنی یقین رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، ایمان رکھنا یہ فرض ہے، اس کا انکار کفر، جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو یہاں سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہاں امامت فرمائی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں بڑا پیارا انداز میں تذکرہ کیا ہے، جو ہم ہمارے پہلوان مدینہ سے سنیں گے شعر انشاءاللہ۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول
کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جو آگے سلطنت کر گئے تھے پیچھے حاضر ہے. یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو سب نبیوں سے آخر میں آیا وہ مرتبے میں بھی آخر ہے، اگرچہ بظاہر سب سے آخر میں آئے لیکن حقیقت میں اول بھی یہی ہے. اس کا شعر بھی سنا دیجئے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہے آخر بھی ہے. تو بظاہر آخر میں تشریف لے آئے نبیوں میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر صورت میں آخر میں اور مرتبے میں فضیلت میں بھی آخر میں، ایسا نہیں، بلکہ مرتبے میں یعنی آئے بھی سب سے پہلے اور مرتبے میں بھی ساری مخلوق میں پہلے ہیں، اول ہیں. تو اس لیے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ان سے آگے تشریف لے آئے یہ سب کے سب پیچھے کھڑے ہیں. امام افضل ہے، امام سب سے آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے دوران آستین یا شولڈر وغیرہ فولڈ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، تو اس طرح اگر کوئی اسلامی بہن نماز کے دوران اپنے بال فولڈ کیے رکھے جیسے جوڑا بنا دیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. آستین فولڈ کرنا مطلقاً مکروہ تحریمی نہیں ہے. یعنی آستین جیسے اتنی چڑھی ہوئی ہے تھوڑی سی، جو آدھی کلائی سے نیچے ہے تو مکروہ تنزیہ، آدھی کلائی سے اوپر آ گئی تو مکروہ تحریمی ہو گئی، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو. اور جوڑا جو ہے نا وہ عورت جو باندھتی ہے وہ اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کف ثوب سے منع فرمایا. ثوب لباس پہننے کے کپڑے. حدیث پاک میں دونوں سے ممانعت ہے، کف ثوب سے بھی اور جوڑا بنانے سے بھی، لیکن جوڑا بنانے کی جو ممانعت ہے وہ مرد کے لیے خاص ہے. وہ جوڑا جو بال لپیٹ کر، وہ ہم لوگ میمنی میں اس کو آمبوڑو بولتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں کیا بولتے ہیں، اردو میں جوڑا. آج کل جو فیشن میں پونی بناتے ہیں یہ جوڑا نہیں ہے نا، یہ پونی کچھ بال اکٹھے کر کے اس میں کچھ ربڑ وغیرہ ڈال کے بچوں کو جیسے بناتے ہیں چوٹی کہتے پونی، اس کو نہیں، جوڑا نہیں ہے. یہ مرد باز بناتے تھے یا بناتے ہیں پتہ نہیں، پہلے تو تھے بیچ میں، تو اب ہو سکتا ہے فیشن تبدیل ہو گیا ہو. تو یہ بھی نہیں بنانا چاہیے. جو کام مہذب لوگ کریں نا، امت کے شرفا، اپنے جو بھی معاشرے کے شرفا، یعنی کہ شرفا وہ ہوتے ہیں جنہیں جو نیک لوگ ہوں، نیک نمازی پرہیزگار آدمی، پوری داڑھی رکھی ہے یا عالم دین ہے، تو یہ حضرات جس طرح کریں نا ہم کو اس طرح کرنا مناسب ہوتا ہے. باقی آج کل تو یہ عوام کی نقالی میں رسک ہوتا ہے، اور فساق جو ہوتے ہیں فاسقین ان کی وضع قطع اختیار کرنا، اس کی تو شریعت میں سخت ممانعت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حبیبت تاریہ ہے. میں اٹلی کے شہر گریشیا سے بات کر رہی ہوں. باپا جان، جن اسلامی بہنوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں کیا انہیں عصر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا منع ہے؟ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا منع نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. ایک سوال ہے، کیا قربانی کے جانوروں میں سے عقیقے کے لیے حصہ دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. کیا قیامت کے دن ماں کے رشتے سے بلایا جائے گا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے والدوں یعنی باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. غالباً اس میں حکمت یہ ہوگی کہ حرام لوگ رسوا نہ ہوں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار شرافت کے لیے، یا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت سے ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا شرف حاصل ہو جائے. اشعۃ اللمعات کی یہ عبارت تھی جو مفتی صاحب نے نقل کی تھی. مزید آگے پھر فرماتے مگر ان روایات میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں. قیامت کے اول وقت ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، بعد میں باپوں کے نام سے، یا سب کے سامنے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تنہائی میں باپ کی نسبت سے. یا یہاں آبا سے مراد امہات ہیں، یعنی باپوں سے مراد مائیں ہیں. بہت دفعہ ماں باپ کو ایک دوسرے کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ماں کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، باپ کو ماں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جبکہ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کیونکہ باپوں کے ناموں سے پکارنے میں زیادہ پہچان اور امتیاز ہے. طبرانی کی حدیث اس حدیث کے منافی نہیں، یعنی اس سے ہٹ کر نہیں کہ بندوں کا پردہ رکھنے کے لیے انہیں ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، کیونکہ دونوں قولوں میں یوں تطبیق ممکن تو ہے کہ جس کا نسب ثابت ہوگا اسے باپ کے نام سے، اور جس کا نسب ثابت نہیں اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن یہ تطبیق مناسب نہیں، کیونکہ ایک کو باپ کے نام سے اور دوسرے کو ماں کے نام سے پکارنے میں وہ بہرحال نقصان ہے. تو زیادہ تر یہ کہ باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. طبی فوائد اس کے تو کافی ہیں مسواک کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پابندی سے مسواک کرنا دانتوں اور معدہ یعنی پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کا سبب ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان مرآت المناجیح جلد 6 صفحہ 32 پر فرماتے ہیں وضو میں مسواک کرنے کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے ایک اور سوال ہے، کیا تلاوت قرآن کے لیے بھی ممنوع اوقات ہیں؟ جی ہاں، ممنوع یعنی وہ ایسے ممنوع نہیں ہے کہ جو ناجائز کی حد تک ہو. البتہ جو اوقات مکروہ، 3 اوقات مکروہ مشہور ہیں جو یعنی طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ اور نصف النہار جس کو عام طور پہ لوگ زوال بولتے ہیں، دوپہر کے وقت جو آتا ہے وہ وقت، اور سورج یعنی عصر کے بعد جو سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ، یہ وقت اوقات جو ہے نا ان میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار کیا جائے. اگر کوئی تلاوت کرے تو گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مکینک درکار ہے، قسمت ٹھیک کروانی ہے، یہ جملہ بولنا کیسا؟ لفظ مکینک تو نہیں بولیں گے، مگر یہ نگاہوں سے ٹھیک ہوتا ہے. اور اس کے طبیب جو ہے نا یہ بغداد میں تشریف فرمائے.
میرے مرشد غوث پاک کی نگاہوں سے مقدر تبدیل ہوتے تھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اس کلام میں یہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں قسمت کے اقسام ہیں، اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. البتہ یہ کہ وہ بزرگوں کی نظروں سے بھی تقدیر بدلتی ہے. کیا موبائل فون کی ٹون پر قرآن کی آیت لگا سکتے ہیں؟ نہیں، آج کل تو بہت لگاتے ہیں. یعنی کہ ایک تو یعنی کہ ہوتا ہے میوزک، اب میوزک سے بچنے جاتے ہیں تو ادھر پھنس جاتے ہیں. آیت لگا لیتے ہیں، اذان لگا لیتے ہیں، نعت کا شعر لگا لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹون یا یہ نعت کا شعر کیوں لگایا ہے یا آیت کیوں لگائی ہے، اس کا مقصد دیکھیں آپ. اس کا مقصد تلاوت نہیں ہے، اس کا مقصد نعت شریف پڑھنا سننا ہرگز نہیں ہے. اس کا مقصد یہ اعلان کہلاتا ہے. یہ اعلان ہے نہ پتہ چل جائے کہ کسی کو کسی کا فون آیا ہے. بہار شریعت کے تیسرے حصے میں لکھا ہے کہ اپنا مال دکھاتے وقت تاجر کا سبحان اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. کہ یہاں مطلب اپنے مال کی تعریف سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اپنے مال کی عمدگی وہ ظاہر کر رہا ہے. یہاں درود پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ درود کو بطور اعلان استعمال کر رہا ہے. تو یہاں یہ فون پر بھی بطور اعلان استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے پورا شعر کس نے سننا ہے. شعر نعت کا آیا، اگلے نے فوراً تو کاٹ دیتا ہے لائن، وہ سن اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ منع ہے. ویسے ایسی گھنٹیاں آتی ہیں کہ جو میوزک سے ہٹ کر ہوتی ہیں، وہ لگا لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عارف اتاری ہند سے کوئی شخص اگر برے کام کر کے بہت پیسہ کمائے اور بعد میں اس نے توبہ کر لی تو پھر اس پیسے کا وہ کیا کرے کہ اس کے لیے حلال ہو جائے؟ اب وہ اگر رقم ایسی ہے کہ جو حرام تھی، جیسے کہ کسی کا کام رشوتیں جمع کرنا تھا یا چوریاں کرنا تھا، ڈکیتیاں کرنا تھا، تو یہ رقم اس کی، یا جوا کھیلتا تھا، جوا میں جیتی ہوئی رقم ہے، تو یہ ساری وہ رقومات ہیں کہ جن پر اس کا قبضہ ہی نہیں ہے، یہ اس کی ہے ہی نہیں. تو یہ رقم ساری کی ساری جو ہے یہ ان کے مالکوں کو لوٹانی فرض ہے. توبہ بھی کرے، مالکوں کو لوٹائے. اچھا، اب جتنی رقم کا معلوم ہے کہ فلاں فلاں کی تھی تو ان کو دے دے. باقی رقم ایسی ہے جن کا پتہ نہیں کس کی ہے لیکن ہے حرام کی، لی ہوئی، لوٹ مار کی یا رشوت کی یا جوا میں جیتی ہوئی. تو اب یہ مالک نہ رہے تو وارثوں کو بھی دینا ہوگا. اب پتہ ہی نہیں چلتا کس کی ہے، نہ وارث کا پتہ نہ خود اس کا پتہ، بندہ غائب، یعنی کچھ یاد ہی نہیں ہے. اب رقم تو ہے. اب یہ رقم جو ہے یہ شرعی فقیر، مثلا جس کو سمجھو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو اس کو دے دے. اپنے لیے ثواب کی نیت بھی نہ کرے، جس کی یہ رقم تھی اس کی طرف سے یہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، کسی شرعی فقیر اس کو دے گا تو یہ اس سے بری الذمہ ہوگا. توبہ بھی اس میں فرض ہے. باقی یہ نہیں کہ اب لوٹ مار کرتے رہے، چھینا جھپٹی کرتے رہے، اب توبہ کر لی اور اب یہ رقم اپنی ہو گئی. یہ اپنی نہیں ہوئی، نہ پہلے اپنی تھی نہ اب اپنی ہے. مشکل بہت لگتا ہے لیکن دیکھو نہیں، اگر آپ بولے گا چھوڑو بہت مشکل ہے، میں تو نہیں کرتا، تو آخرت میں تو نہیں بچا سکتا آپ کو.
یا میں نے تو کوئی اپنی طرف سے تو کوئی آپ کو مشکل حل نہیں بتایا، حکم شرعی یہی ہے. ورنہ تو یہ کہ لوگ ایک دوسرے کا چھین کر چلو یار توبہ کر لیتے ہیں، پیسے دبا لیا، قرضہ دبا لیا اور بیٹھ گئے، سود لے لیا، بیٹھ گئے. سود بھی دینا پڑے گا، سود بھی توبہ سے کھانا پینا حلال نہیں ہو جائے گا. سود میں یہ ہے کہ اس کے اصل مالک کو دینا بہتر ہے، لیکن اگر اس کو کسی فقیر شرعی کو بھی دے دیا تو اس سے یہ توبہ اس کی پوری ہو جائے گی. ہاں یہ غلط طریقہ ہے، لوگ وہ مسجد کے استنجا خانوں میں لگا لیتے ہیں سود کو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سود لینے کا گناہ تو بہرحال ہوا ہی ہوا، اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی. اور اب اس کو یا تو اس کے مالک کو دے، بہتر یہ کہ جس سے سود وصول کیا تھا اسی کو دے دے، یا پھر یہ کہ کسی بھی شریف فقیر کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دے دے. یہ سود کے لیے میں نے کہا، رشوت کے لیے نہیں ہے. رشوت تو اس کے مالک ہی کو دینی پڑے گی، کہ سود ہے نا یہ عقد فاسد کے ذریعے حاصل کی گئی رقم ہے، لیکن غلط سمجھو معاہدے کے ذریعے یہ لی ہوئی ہے. اور وہ جوا کا جیتا ہوا یہ اور ہوتا ہے، لوٹا ہوا چوری کیا ہوا یہ رقمیں اور ہوتی ہیں، غصب کی رقمیں. تو یہ ان میں اور ان کی رقموں میں یوں فرق ہے، احکام میں ہے، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک اسلامی بہن کا اس طرح سوال ہے کہ درس نظامی کرنے کی نیت تو کی ہے، لیکن دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں باعمل نہیں بن پاؤں گی. اور ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے آس پاس بھی اگر وہ اپنے دیکھتی ہوں گی کہ اس طرح مطلب کہ کوئی درس نظامی کر رہا ہو مگر وہ عالم وہ عمل کی طرف بھی وہ نہ ہو، تو وہ یہ ساری چیزیں دے کر جیسے کہ وہ بدظنی سی پیدا ہونے والی کیفیت. تو اب میں اس سے کیا اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، ان وسوسوں سے اصلاح کیسے ہو میری، اور مجھے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. یہ ان کے سوال کا لب لباب ہے. جو درس نظامی کرے بعمل اسی کو بننا، یہ تو طے نہیں ہے. عمل تو سب نے کرنا ہے، جو درس نظامی کرے اس نے بھی، نہ کرے اس نے بھی. تو اگر کوئی درس نظامی والا بے عمل ہے تو یہ اس کا اپنا میٹر ہے. اس سے ہم کیوں مطلب ہے کہ اپنے اوپر یہ دروازہ کھولیں مایوسی کا. پھر یہ کیسے پہلے سے طے ہو جائے کہ درس نظامی کر لوں گا تو میں بے عمل رہوں گا، یہ کیسے پتہ چلا؟ شیطان کا سیدھا سیدھا وسوسہ ہے، اور وہ علم دین سے وہ روکنا چاہتا ہے. تو یہ شیطانی وسوسے، ان کی طرف توجہ نہ دے. اور علم دین حاصل کرنا یہ خود عبادت ہے اور کار ثواب ہے. تو یہ علم دین حاصل کرنا یہ خود بھی عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، تو اس کو ضرور سب کو حاصل کرنا چاہیے. میرے سننے کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ بے عمل ہونا ایک تو عوامی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا یا تسبیحات نہیں پڑھتا، تو بے عمل ہونا شرعی اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ فرائض و واجبات اور سنت موقدہ جو ترک کرتا ہو، ظاہر وہ بے عمل ہے. برا کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. تو ہر گناہ سے بچنا واجب ہے، تو جو گناہ کرتا ہے وہ ترک واجب کر رہا ہے نا. باقی اب مستحبات پر عمل نہیں کر رہا، نوافل نہیں پڑھ رہا، یا ایسے سنن زوائد بہت ساری سنتیں کہ اس پر بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا تو معلوم نہیں ہوتا یا توجہ نہیں ہوتی، یا عمل کرنے کا اب اس کا موقع نہ رہا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایسوں کو بے عمل نہیں کہیں گے. بے عمل فرض، واجب اور سنت موقدہ کے تارک کو بے عمل کہنا یہ سمجھ میں آتا ہے. نفلوں کے تارک کو بے عمل نہیں کہہ سکتے، مستحبات کے تارک کو بے عمل نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو کوئی بھی بعمل روئے زمین پر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. بڑے بڑوں سے مستحب چھوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑوں سے جن کے تقوی کا ڈنکا بجتا ہو، مستحب اس سے بھی چھوٹ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ.
معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ